السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ لائق صد احترام، گرامی قدر جناب صدر مجلس، حضرات علماء کرام، قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، رب ذوالجلال والاکرام کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، ہادی اعظم، نبی محترم، رسول معظم، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء والمرسلین، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ کے تمام آل و اصحاب اور قیامت تک آپ کے راستے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کے دین پر چلنے والوں پر، سب پر اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اور سلامتی نازل ہوں، آمین۔ دینی بھائیوں، محترم بزرگوں، جیسا کہ معلوم ہے آپ کو کہ یہ صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کا ماہانہ دعوتی، اصلاحی اور تربیتی اجتماع ہے۔ منتظمین کی جانب سے مجھے کسی موضوع کے لیے مکلف نہیں کیا گیا، لیکن میں نے
مناسب سمجھا کہ تربیت اور تزکیہ کے حوالے سے ماحول اور ہماری جو صورتحال اور ہماری جو مساجد کا منظرنامہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک خاص صلاۃ فجر کے حوالے سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ صلاۃ فجر کے حوالے سے پوری دنیا کے مسلمانان عالم کا جو معمول ہے، صرف آپ کی بستی، آپ کے علاقے اور آپ کے شہر کا نہیں، پورے عالم اسلام کا منظرنامہ اپنے عمل سے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس امت مسلمہ پر 4 ہی نمازیں فرض کی، جو اولین اور اہم ترین نماز ہے، اور 5 نمازوں میں بہت سارے فوائد، برکات اور ثمرات کی حامل نماز ہے، جس کی اللہ رب العالمین نے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے۔ پورے امت مسلمہ اپنے عمل سے یہ گواہی دے رہی ہے اجتماعی طور پر کہ گویا کہ اس نماز کی فرضیت کو اللہ رب العالمین نے ساقط کر دیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ بازاری علاقوں کی مسجدیں چھوڑ دیجئے، رہائشی علاقوں میں جائیے۔ ٹھیک ہے، بازار میں رہنے والے لوگ فجر کی نماز کے وقت اپنے گھروں میں، اپنی رہائش پر، اپنی قیام گاہ میں ہوتے ہیں، لیکن رہائشی علاقوں میں جائیے، مسجدیں گواہی دے رہی ہیں کہ اسی مسجد کے اندر جمعہ تو چھوڑیے، ظہر، عصر اور عشاء اور مغرب کی نماز میں نمازیوں کی تعداد 4 صف، 5 صف، 6 صف، 3 صف ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں آپ چلے جائیے تو 1 صف، آدھا صف اور اس سے بھی کم آپ کو نمازی ملیں گے۔ اور آج کے اس وقت میں تو جب رات چھوٹی ہو رہی ہے تو بوڑھوں کے علاوہ جوان بہت کم نظر آئیں گے آپ۔ مسجدیں گواہی دے رہی ہیں کہ اسی مسجد کے اندر 5 صف نماز ادا کرنے والے لوگ کہاں چلے گئے؟ فجر کی نماز میں پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ سب سے پہلا جرم تو یہ کہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کا جرم۔ دوسرے، جو اللہ رب العالمین کے عذاب کی مختلف شکلیں پوری امت مسلمہ کے اوپر ہے، چاہے وہ معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ، صحت اور تندرستی کے طور پہ، مال و برکت، مال میں برکت اور اضافہ کے طور پہ، یہ کہیں نہ کہیں پوری امت مسلمہ کے اس اجتماعی جرم کی سزا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو امت کے لیے صبح کے اٹھنے میں برکت رکھی تھی، نماز فجر کی ادائیگی کے جو فوائد اور برکات رکھے سے، اس سے پوری امت مسلمہ محروم ہے۔ سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بھی نماز اللہ رب العالمین نے لوگوں کے اوپر فرض کیا ہوا 4 وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھتے۔ وہی لوگ فجر کی نماز میں سستی، کوتاہی اور غفلت کا شکار ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین مسجدوں میں صرف آپ کو آج کے دن میں صرف چند کھوسٹ بوڑھے نظر آئیں گے جن کو نیند نہیں آتی، ورنہ یہ امت 8 بجے 9 بجے سو کر کے اٹھتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، دعا فرمائی تھی اس امت کے لیے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اے اللہ اس امت کے لیے اس کے صبح اٹھنے میں برکت ڈال دے۔ حضرت صخر بن وداع الغامدی ابو داؤد کے حوالے سے صحابی رسول بیان کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بعث شریعہ او جیس من اول النہار، کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غزوہ، کوئی سریہ، کوئی لشکر روانہ کرتے تو صبح صبح اللہ کے نبی ابتدائے دن میں، دن شروع ہوتا کہ بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ جلیل القدر صحابی ہے، تاجر آدمی تھے، کہہ رہے اپنا تجارتی قافلہ جب روانہ کرتے تھے تو صبح صبح روانہ کرتے، کہا صبح روانہ کرنے کی اللہ رب العالمین نے برکت یہ دی کہ ان کے بارے میں انہوں نے خود بیان کیا اپنے حوالے سے کہ فَأَثَرَا وَكَثُرَ مَالُ، کہا کہ وہ مالدار ہو گئے، صاحب ثروت ہو گئے، اللہ رب العالمین نے ان کے مال و دولت میں بڑی برکت ڈال دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل میں یہ برکت رکھی ہوئی تھی کہ یہ امت اگر صبح صبح اٹھ کر کے بیدار ہو اور صبح صبح وہی اپنا کام جو رات کے 12 بجے کرتی ہے ابتدائے دن میں کرے، آغاز دن میں کرے، تو اللہ رب العالمین برکتوں سے سرفراز کرے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو ساری برکتیں میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ پڑھنے کے فوائد اور ثمرات اور برکات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و ارشادات کے اندر کتنے بیان فرمائے۔ وقت رہا تو میں چند اہم چیزوں کا تذکرہ کروں گا۔ دوسرے جو سب سے بڑی ہماری محرومی اور اس غفلت اور سستی اور کوتاہی کا بدلہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مل رہا ہے عذاب کی شکل میں، وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح سے کمزور کر دیا۔ اس جرم کی بھی سزا ہے وہ کہیں۔ آج صحت کے اعتبار سے کتنے لوگ پریشان ہیں، معاشی اور اقتصادی طور پہ لوگ شکایتیں کرتے، صحابی بیان کرتے ہم صبح صبح اپنا تجارتی قافلہ روانہ کرتے ہیں، اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں صاحب ثروت بنا دیا، ان کے مال و دولت میں زیادتی کر دی۔ آج لوگ ظہر کی نماز کے بعد اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہیں، اور ظہر کی نماز میں لوگ 4 وقت کی نمازی ظہر کی نماز میں فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا معمول ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ جماعت چھوڑ کر کے بہت بڑے جرم کا ارتکاب کریں، اور یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت طاؤس ابن کیسان، ہمارے اسلاف حیرت ہوتی اگر آج مسلمانوں کے اس منظرنامے کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے کہ آج کا ہر مسلمان صلاۃ فجر میں بڑی بے باکی سے، بڑے آرام سے، چین کی نیند میں مبتلا ہے، تو جو تہجد گزار تھے، قیام اللیل کرنے والے تھے ہمارے اسلاف، آج کے ہم مسلمانوں پر کس حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ طاؤس ابن کیسان رحمہ اللہ ایک جلیل القدر تابعی کا ایک مرتبہ کسی کے گھر صلاۃ فجر سے پہلے پہنچ گئے، کسی ضرورت کی خاطر۔ ان کے یہاں عیب کی بات نہیں تھی، آج تو کوئی جائے آپ کے فلیٹ کی گھنٹی بجا دے نماز فجر کے وقت میں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مسلمان کے گھر کی گھنٹی بجا دے، فجر کی اذان ہو گئی ہو تو بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ طاؤس ابن کیسان پہنچ گئے، دیکھا ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی، وہ آدمی سو رہا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا، اظہار تعجب کیا، اور کہا ایسے بھی مسلمان ہیں، مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس وقت سوتے ہیں، ابھی فجر کی اذان نہیں ہوئی تھی، تہجد اور قیام اللیل کا وقت تھا، اللہ کی عبادت کا وقت تھا۔ حیرت اور استعجاب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس وقت سوتے ہیں، آپ بتائیے کہ فجر کے وقت سونے والے مسلمانوں کے بارے میں ہم ان کا استعجاب کیسا ہوتا، ان کا اظہار حیرت کیسا ہوتا، ہم اور آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ہم کو دیکھ لیتے کہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو نماز فجر پڑھتے ہی نہیں ہیں، پوری کی پوری بستی سوئی ہوئی ہے، مسجدوں میں 4 اور 5 کھوسٹ بوڑھے آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ ہمارے ان اسلاف کا درد، آج ان کی حیرت اور تعجب کا منظر کیا ہوتا میرے بھائی۔ تو یہ ہمارے اسلاف کے ہاں یہ تصور نہیں تھا کہ نماز کا چھوڑنا قیام اللیل ان کا معمول تھا، یہ ان کا شعار تھا، ان کی شناخت تھی، ان کا امتیاز تھا، رات کو اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنا۔ ہمارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم 2 رکعت نماز فجر کی ادائیگی کے لیے اپنی نیند کو قربان کریں۔ دوسرا جو جرم کرتے ہم اور آپ، یہ جو معمول ہے اٹھیں گے 9 بجے پھر جائیں گے جوہر کی نماز ادا کرنے، تو اسی میں فجر کی نماز بھی پڑھ لیں گے، 2 رکعت ہی تو پڑھنا ہے، قضا کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے میرے بھائی۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا آپ کے اوپر 5 نمازیں فرض،
جیسے ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی نماز فرض ہے، مغرب کی نماز فرض ہے، عشاء کی نماز فرض ہے، صلاۃ با جماعت بعینہ، اسی طریقے سے آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ صلاۃ فجر بھی اس کے وقت پر، اس کے وقت پر آ کر کے جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ کوئی عذر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول، کوئی عذر، کبھی کبھار کوئی بات ہے، کوئی عذر معقول ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن معمول بنا لینا، آپ بتائیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ با جماعت ترک کرنے والوں کے لیے کیا وعید سناتے؟ معلوم ہے آپ کو، میں بطور تذکیر کے یاد دہانی کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری چاہت یہ ہے، وہ فجر کی نماز اس سے مستثنا نہیں کیا آپ نے کہ فجر والے چھوڑنے والے اس سے مستثنا ہیں، چاہے وہ عالم ہو، جاہل ہو، بزرگ ہو، حاجی صاحب ہو، کا کوئی استثنا نہیں، سارے لوگ۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہتے میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنی جائے امامت مصلی پر کسی اور کو امام بنا دوں اور لکڑیاں جمع کرواؤں، اور جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں، بے نمازی نہیں، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، ان کے گھروں کو ان لکڑیوں کے ذریعے سے آگ لگوا دوں، جلا ڈالوں۔ معلوم ہے، آپ نے سنا، وہی نبی کائنات شارحین حدیث نے لکھا، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، بعض شارحین حدیث نے لکھا کہ اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو اپنے گھروں کے اندر نماز جماعت کے ساتھ ادا نہیں کرتے، ان کے بھی آگ لگانے کا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے، اور کہا وہ بھی شامل ہیں اس میں۔ جو لوگ ان گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، محض گھروں کے آگ لگانے کے ارادے کی منشا اور چاہت یہی نہیں ہے کہ صرف ان گھروں کو آگ لگا دیا جائے، کہا جو اہل گھر ہیں، اصحاب گھر ہیں، وہ بھی اس میں اندر داخل ہیں۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے۔ وہی نبی کہ ایک زانیہ بدکار عورت آ کر کے کہتی ہے، دیکھیے آپ تھوڑا موازنہ کیجئے کہ جماعت کے ساتھ صلاۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی سزا کتنی سخت نبی کائنات منتخب کرتے ہیں، اور کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد کے ساتھ ان کے لیے یہ جو ناپسندیدہ آپ کی نگاہ میں سزا ہے اس کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک زانیہ عورت آ کر کے کہتی، اللہ کے نبی مجھ سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنسار کر دیجیے، میری سزا اس دنیا کے اندر نافذ کر دیجئے تاکہ میں پاک ہو جاؤں، آخرت کے اندر میری سزا ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری سزا کا نفاذ کر دیجئے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آج اسلام کے اوپر طنز و تعریض کرنے والوں کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان موجود ہے اس کے اندر، کہ انسان احترام آدمیت کا، احترام انسانیت کا کتنا عظیم ترین پاسبان ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام انسانیت کی کتنی اعلیٰ مثال اور کتنا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ کہا کہ اس زانیہ عورت سے کہ ابھی تیرے پیٹ کے اندر تیرا حمل جو ہے، تیرا جنین، یہ تیرے پیٹ کے اندر پلنے والا بچہ تیری سزا کے نفاذ کے رکاوٹ ہے۔ یہ بچہ جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے یہ اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔ تیرے پیٹ میں پلنے والا بچہ جب اس روئے زمین پر اپنا وجود لے آئے گا اور پیدا ہو جائے گا، تیرے حمل سے اس کی مدت پوری ہو جائے گی اور وہ باہر آ جائے گا، تب میرے پاس آنا۔ ابھی یہ بچہ تیرے پیٹ میں پلنے والا جنین تیری سزا کا یہ رکاوٹ کا سامان بن رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنین کے جان کے تحفظ کے لیے اس عورت اور زانیہ اور بدکار عورت کی سزا کو ملتوی کر دیا۔ پھر آئی اور اس نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سزا دے دیجئے، مجھے سنسار کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی تیرے دودھ کا محتاج اور مستحق ہے، ابھی تجھے اس کی ضرورت ہے اور اس کو تیری ضرورت ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بڑا ہو جائے گا، کھانے پینے لگے گا، تیرا محتاج نہیں رہے گا، تیری ضرورت سے بے نیاز ہو جائے گا، تب میرے پاس آنا، تب میں تیری سزا کا نفاذ کروں۔ یہی وہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک پیٹ میں پلنے والے جنین کی جان کے اتنے عظیم قدر اور عظیم محافظ ہیں۔ وہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ میں نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھنے والوں کے گھروں کے آگ لگانے کا اپنے دل کے اندر ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ بتائیے، آپ موازنہ کیجئے،
آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا جرم انسان کر رہا ہے اور وہ احساس بھی نہیں کر رہا ہے۔ نبی کائنات نے بے نمازیوں کے بارے میں نہیں کہا جماعت کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتے میں ان کے بارے میں یہ چیز کہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی حال میں حضرت ایک مثال میں ذکر کر کے ایک عذر نہیں، کئی آزار، مقبول آزار ان کے یہاں۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آ کر کے بوڑھے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ انی ضریر البصر وشاسع الدار ولی قائد لا یلائمنی الی المسجد۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں ضریر البصر نابینا آدمی ہوں، میری آنکھ کی بینائی نہیں ہے، میں اندھا آدمی ہوں، شاسع الدار میرا گھر مسجد نبوی سے کافی دور ہے۔ یہ آزار بیان کر رہے ہیں نبی کائنات کی خدمت اقدس میں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ضریر البصر نابینا انسان ہوں، شاسع الدار میرا گھر کافی دور ہے، اور میرے پاس کوئی رہنما نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے میرا ساتھ نہیں دیتا ہے، جو میرا رہنما ہے بھی بعض روایتوں میں آئے وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يُلَائِمُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، کہا میرے پاس کوئی رہنما نہیں ہے جو میرا ہاتھ پکڑ کر کے مسجد تک لے آئے۔ یہ نابینا ہیں، ان کا گھر مسجد سے دور ہے، رات کی تاریکی، اور یہی نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین بیتی و بین المسجد، کہا میرے گھر کے درمیان اور مسجد کے درمیان، کہا کہ شجروں و نخلا، بہت زیادہ جھاڑیاں ہیں، گھاس پھوس ہیں، وَإِنَّ الْمَدِينَةَ كَثِيرَةُ الْحِوَامِ وَالسِّبَاعِ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ چوپائے، درندے، کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں راستے میں۔ ہاں، کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بینائی کے ساتھ ساتھ میرے جسم کے اندر اتنی طاقت اور توانائی نہیں ہے۔ یہ آزار انہوں نے بتائے۔ ایک تو کہا میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے، تیسرے مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں ہے، راستے میں گھاس پھوس جھاڑیاں ہیں، پانچویں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاس پھوس میں درندے کیڑے مکوڑے ہیں، اور کہا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھا ہو چکا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں لاغر اور نحیف ہو چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد لی رخصا نصلی فی بیتی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی شکل نظر آتی ہے، کوئی رخصت کی شکل ہے کہ آپ مجھے اجازت مرحمت فرما دیجئے، میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کے نماز ادا کر لیا کروں؟ یہ آزار سمجھ میں آئے کیا کہا حضرت عبداللہ ابن مکتوم صحابی رسول نے؟ یہ آزار ہیں کسی انسان کے پاس سارے کے سارے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کہ میں اپنے گھر کے اندر یہ سارے آزار موجود ہیں جن کی بنا پر میں اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت آپ سے طلب کر رہا ہوں۔ نبی کائنات نے کہا هل تسمع النداء، اے عبداللہ کیا اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے؟ کیا اذان کی آواز تم سنتے ہو؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جواباً عرض کیا اللہ کے رسول، ہاں میں اذان کی آواز سنتا ہوں۔ کہا لا اجد لک رخصہ، لا اجد لک رخصہ، عبداللہ میں تمہارے لیے رخصت کی کوئی شکل نہیں پا رہا ہوں۔ ہاں میں نہیں اجازت دے سکتا کہ یہ سارے آزار ہونے کے باوجود تم نابینا ہو، اندھے ہو، تمہارا گھر دور ہے، تمہیں کوئی راستہ پکڑ کر کے راہ نما نہیں ہے تمہارے پاس جو مسجد تک کر کے لے آئے، تمہارا گھر بھی دور ہے اور کیڑے مکوڑے درندے بھی تمہارے لیے تکلیف کا باعث بن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں سے ٹکراتی ہے تو اے عبداللہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سارے آزار ہونے کے باوجود انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر تنہا نماز پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز ترک کر دے۔ میرے بھائیوں آپ بتائیے کہ آپ فجر کی نماز کے حوالے سے اور دوسری نمازیں تو چھوڑ دی، ظہر میں اٹھ کر کے نماز پڑھے کوئی، صبح 9 بجے اٹھ کر کے کوئی نماز پڑھے، پوری امت مسلمہ صلاۃ فجر میں سوئی ہوئی ہے، عالم ہو، جاہل ہو، بزرگ ہو، تاجر ہو، کاروباری ہو، سارے کے سارے لوگوں کا معمول یہی ہے۔ میرے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے، 12 1 بجے رات جاگ کر کے انسان اس بہت بڑی غفلت اور سستی اور کوتاہی کا شکار ہے۔ ہمیں اپنے عمل پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو بڑی گہرائی کے ساتھ میرے بھائیوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں ان پر غور کر کے اپنے اعمال کا احتساب کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فوائد بتائے ہیں کہ اس صلاۃ فجر کی ادائیگی کا فائدہ کتنا ملتا ہے انسان، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگوں کو، میرے بھائیو آج تو ساری چیزیں پیشہ ورانہ ہو چکی ہیں، آج مسجدوں میں بلانا پڑتا ہے، بہت بڑا منظرنامہ عجیب و غریب ہو چکا ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے پہلے حصے کے اندر بیان فرمایا کہ لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے. یہ تو پیشہ بن گیا نا کہ کسی خاص بستی کے لوگ آئیں گے تب وہ اذان دیں گے، اور یہ ان کا کام بن چکا ہے، لوگ اپنے لیے باعث حقارت سمجھتے. اللہ حفاظت فرمائے. اتنا عظیم ترین عمل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو یعلم الناس ما فی النداء، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا ثواب کیا ہے، وہ صف الاول، پہلی صفوں میں رہنے کا ثواب کیا ہے. آج تو مسجدوں کا بحیثیت امام ایک تجربہ ہے اس حوالے سے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لوگ اے سی کے کنارے کھڑے رہیں گے، پنکھے کے نیچے کھڑے رہیں گے، امام بولے پہلی صف پوری کر لیجئے، نہیں ہٹنے والے نہیں ہیں. ہاں جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے بیچارے، گرمی بہت لگتی ہے. اگلی صف پوری رہے، دوسری صف پوری رہے، تیسری صف، بس اپنے اپنے حساب سے لوگ کھڑے رہتے. یہ تجربہ ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے. ہماری نمازوں میں بہت بڑی کمی، اور ہمارے ثواب میں کمی، اور ہمارے نمازوں میں جو اس کی توقیر ہونی چاہیے، جو اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کے بہت بڑے اس توقیر اور احترام کے بہت زیادہ خلاف ہے. بہرحال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی کہ اگر اذان دینے کا اور پہلی صف میں رہنے کا ثواب لوگوں کو معلوم ہو جائے، پھر لوگ جگہ نہ پائیں تو جھگڑا کرنے لگیں گے، قرعہ ڈالنا پڑے گا، قرآن اندازی کرنی پڑے گی کہ میں اگلی صف میں رہوں گا، میں اذان دوں گا. آج ہوتا ہے یہ. ہمیں حصول ثواب کا اور نیکیوں کے جمع کرنے کا، ذخیرہ آخرت کا کوئی جذبہ ہمارے اندر نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت کیا تھی. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو چیزیں. پھر کہا دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، کہا اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز میں جلدی آنے کا ثواب کیا ہے تو دوڑ کر کے لوگ آئیں گے، جلدی کریں گے نمازوں کا ثواب پانے کے لیے. پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، کہا کہ اگر لوگوں کو صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر کی ادائیگی کا ثواب معلوم پڑ جائے تو لوگ اس نماز کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ سرین کے بل. اس کا بعض علماء کرام نے ترجمہ یہ کیا حبوا کا کہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آنا بھی گوارا کریں گے لیکن ان نمازوں کو چھوڑنا گوارا نہیں کریں گے. اتنا ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتْمَ وَالصُّبْحِ، کہا صبح اور عشاء کی نماز کی ادائیگی، صلاۃ فجر کی ادائیگی کا ثواب کیا اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے تو کہا لوگ گھسیٹتے ہوئے زمین کے بل چلتے ہوئے آئیں گے لیکن اس نماز کو چھوڑنا گوارا نہیں. آپ بتائیے کتنے بڑے ثواب سے ہم اور آپ محرومی کا شکار ہیں، کتنی بڑی غفلت اور سستی اور کوتاہی کا شکار ہیں. ہم سونے کے وقت 2-3 بجے رات میں سوتے اور اس نیت سے سوتے ہیں کہ ہم اٹھ کر کے نماز فجر ادا نہیں کریں گے. کیا اللہ رب العالمین نے اس صلاۃ فجر کی فرضیت کو ثابت کر دیا؟ کیا جماعت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس نماز کی ادائیگی کو کالعدم قرار دے دیا اور اس امت مسلمہ کو رخصت اور اجازت دے دی کہ سوئیں آپ آرام سے، ظہر کی نماز میں آئیں گے تو دل کہے گا تو 2 رکعت قضا کے طور پہ ادا کر لیجیے. ایک تو آپ اس جرم کے مرتکب ہیں کہ آپ نے جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کرنے کی وعید جو اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے اس وعید کے مستحق قرار پائے. دوسرے جو اللہ رب العالمین نے برکات و ثمرات رکھے ہیں اس کے اندر، جو نیکیاں رکھی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر، کہا اس سے آپ اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں. بہت سارے فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بیان فرمائے. میں ایک ذکر کر کے ایک بات میرے بھائیوں اس کے فوائد کا تذکرہ کرتا ہوں کہ آج ہمارے والدین، ہمارے سرپرست، ہمارے گھروں کے ذمہ داران، ماں باپ خود اس غفلت اور سستی کا شکار ہیں. اپنے بچوں کو کیا اس حوالے سے بیدار کریں گے؟ اپنے گھر میں رہنے والے بچوں کی تربیت اور ٹریننگ اس حوالے سے کیا کریں گے؟ ایک جلیل القدر عالم دین اور تابعی کے بارے میں آتا ہے، ہمارے اسلاف اپنے بچوں کے بارے میں نوٹس لیا کرتے تھے.
غیر حاضری پر تنبیہ اور وعید کیا کرتے تھے، نمازوں میں حاضری لیتے تھے کہ آدمی ہے کہ نہیں ہے، بیٹا ان کا موجود ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو جا کر کے پوچھتے تھے، نظر نہیں آیا تو جا کر کے اس کا محاسبہ کرتے تھے۔ کہا ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بچے سے پوچھا کہ حل ادرکت الصلاۃ مانا، آئے بیٹے کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کی ہے؟ بیٹے سے انہوں نے سوال کیا، کہا کہ اے بیٹے، ایک بدری صحابی تھے، غزوہ بدر میں شریک رہنے والے، انہوں نے پوچھا کہ حل ادرکت الصلاۃ مانا، آئے بیٹے تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہا ہاں بیٹے ابو جان ہم نے نماز پڑھ لی ہے آپ کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا حل ادرکت التکبیرۃ الاولی، پہلے کیا حاضری لی اس کی، کیا اس کے بارے میں پوچھا؟ کہا نماز پڑھی۔ کہا ہاں ابو جان ہم نے نماز پڑھی۔ دوبارہ کیا پوچھا؟ کہا حل ادرکت التکبیرۃ الاولی، کیا تم تکبیر اولی میں موجود تھے، تکبیر تحریمہ میں موجود تھے؟ کہا نہیں ابو جان میں تکبیر تحریمہ میں موجود نہیں تھا۔ اب بیٹے کے بارے میں صرف ایک سوال پر اکتفا نہیں کیا کہ بیٹے تم نے نماز پڑھ لی، کافی آج تو بیٹوں کے تعلق سے ہمارے والدین اور سرپرستوں کے اندر یہ جرات ہی نہیں موجود ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے یہ سوال کرے کہ نماز پڑھی یا تم نے نہیں پڑھی، اور تکبیر اولی اور تکبیر تحریمہ کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ابو جان ہم نے تکبیر تحریمہ تکبیر اولی نہیں پائی ہے۔ بچے کو ترغیب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے بیٹے لما فاتکا منہا خیر من مئت ناقۃ کلھا سود العین، کہا اے بیٹے تم نے تکبیر تحریمہ چھوڑ کر کے کسی بھی نماز کے حوالے سے، کہا اے بیٹے تم نے تکبیر اولی چھوڑ کر کے جو اپنا نقصان کیا ہے یہ بہت بڑا نقصان کیا، گویا تم نے کالی آنکھ والی 100 اونٹنیوں کو ضائع اور برباد کر دیا۔ یہ تمہارا تکبیر اولی پانے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اجر اور ثواب رکھا ہوا۔ یہ بیٹے کا محاسبہ نماز کے محاسبے کے بعد، نوٹس لینے کے بعد تکبیر اولی تک کے نظر ثانی کرتے اور محاسبہ کرتے تھے، یہ ہمارے والدین اور سرپرستوں کا اور اپنے گھروں کے ذمہ داران کا اپنے بچوں کے حوالے سے یہ جذبہ خیر تھا، یہ جذبہ تربیت تھا، یہ جذبہ احتساب تھا، ہاں جو اس پر نوٹس لے کر کے ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے گناہوں اور ہمارے اپنے جرائم اور خامیوں اور کوتاہیوں اور تقصیر کے باعث ہمارے والدین اور سرپرستوں کے اندر یہ جرات ہے ہی نہیں، یہ ہمت پاتے ہی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کا اس طرح سے احتساب کریں۔ میرے بھائی ہمیں پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی ہو۔ آپ فجر کے نمازی ہوں گے، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنے والے ہوں گے، تب جا کر کے آپ کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوگا، آپ کے اندر یہ جرات اور ہمت پیدا ہوگی کہ آپ ان بچوں سے ان ساری چیزوں پر ان کا احتساب کریں، ان کی گرفت کریں، ان کی باز پرس کریں۔ کلھا سود العین، کا ساری آج کی جو لگژری گاڑیاں ہیں اس وقت عرب میں کالی آنکھ والی اونٹنیوں کی حیثیت وہی ہوا کرتی تھی۔ یہ مثال دے کر کے سمجھا رہے تھے کہ اے بیٹے تکبیر اولی چھوڑ کر کے تم نے اپنا بہت بڑا خسارہ کیا ہے، گویا کالی آنکھ والی 100 اونٹنیاں تم نے ضائع اور برباد کر ڈالی۔ یہ ترغیب کا، تشویق کا یہ انداز ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا۔ آج ہم کہاں ہیں میرے بھائی؟ تو بہرحال صلاۃ با جماعت یہ بہت اہم ترین ہمارے اور آپ کے اوپر فریضہ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس کی ادائیگی ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اور اس میں صرف 4 نمازیں نہیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے لیے رکھی ہے، ان 4 نمازوں میں 5ویں نماز جس کے بارے میں ہم بڑی غفلت اور سستی کا اور اسی طریقے سے بے اعتدالی کا شکار ہے میرے بھائیوں، ہمیں اس غفلت کے چادر کو اتار کر کے پھینکنا ہوگا اور اس حوالے سے بیداری لانی ہوگی۔ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑنے کا ایک جرم اس کا ارتکاب کر رہے آپ، دوسرے اس کے فوائد اور برکات اور اپنے عمل سے پوری امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ گویا کہ یہ ہمارے ہاں بہت محتم بالشان نماز نہیں رہی میرے۔ ہاں ہمارے اسلاف میں نے بتایا کہ ان کا معمول قیام اللیل ہوا کرتا تھا، نماز فجر کا چھوڑنا تو چھوڑ دیجئے۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت اہم ترین نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے حوالے سے بے شمار فوائد حدیثوں کے اندر بیان فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا کہ ایک آدمی اگر صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء جماعت کے ساتھ ادا کر لے تو اللہ رب العالمین اسے پوری رات قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پوری رات اللہ کی عبادت کا یہ پہلا فائدہ، کہ اگر آپ محض صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر، آج تو مسلمان قیام اللیل کر نہیں پاتا،
رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کر نہیں پاتا تو اگر اسے ثواب لینا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر آدمی صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لے تو اللہ رب العالمین اسے پوری رات قیام، پوری رات کھڑے ہو کر کے عبادت کرنے کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، کہا جس نے صلاۃ عشاء با جماعت ادا کی گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، فکأنما قام نصف اللیل، گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اللہ کی عبادت کی۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، کہا جس نے صلاۃ عشاء کے ساتھ صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ ادا کر لی تو گویا اس نے پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارا، یہ اتنا ثواب اس کو عطا فرماتا اللہ۔ دو نمازیں پڑھنے کا ثواب اللہ رب العالمین نے اتنا رکھا۔ یہی نہیں بلکہ اگر کوئی پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارے اور صبح فجر کی نماز کو چھوڑ دے تو وہ جرم ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ پوری رات عبادت نہ کرے بلکہ نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اگر اسے یہ ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے، خدشہ ہے ہاں کہ میں اگر اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کروں گا اور رات کو آنکھ کھلنے کے بعد قیام اللیل کروں گا اور پھر سونے کا ڈر ہے جس کے باعث میری نماز فجر چھوٹ جائے گی، نماز فجر میری چھوٹ جائے گی، تو اس آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز فجر پڑھے، قیام اللیل نہ کرے۔ اور اس کی دلیل موجود ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی آپ نے حضرت ابو بکر بن سلیمان بن ابی حثمہ، ان کے والد سلیمان بن ابی حثمہ وہ بیان کرتے حضرت ابو بکر کہا ایک مرتبہ انہوں نے نماز پڑھائی مسجد نبوی کے اندر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا سلیمان بن ابی حثمہ نماز فجر کے اندر مسجد کے اندر موجود نہیں ہے، نکلے تو ان کا گھر مسجد اور بازار کے بیچ میں تھا۔ ام سلیمان جو نماز کے اندر موجود نہیں تھے، ان کا نام تھا شفا، مسجد کے اور بازار اسے اپنے گھر کے اندر باہر کھڑی ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، انہوں نے پوچھا کیا بات ہے سلیمان، کہاں یہ حاضری کا نوٹس لینے کا طریقہ موجود تھا صحابہ کرام کے کہ بے نمازیوں کے بارے میں پوچھتے تھے فلاں آدمی نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا کہ سلیمان بن ابی حثمہ کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہاں ہے ان کی ماں ام سلیمان شفا سے، انہوں نے کہا امیر المومنین، کہا کہ وہ اس نے رات باتا یصلی فغلبتہ عیناہ، کہا رات اللہ کی عبادت میں نماز پڑھتے ہوئے اس نے گزاری، صبح اس کی آنکھ لگ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، نماز فجر نہیں پڑھ سکا۔ یہ انہوں نے بتایا، کوئی جرم نہیں کیا تھا، موبائل 3 بجے رات تک نہیں چلا رہا تھا۔ آج ہمارے نوجوان بزرگوں کا حال تو چھوڑ دیجئے، میں بتایا نا فجر کی نماز میں صرف آپ کو کھوسٹ بوڑھے ملیں گے بیچارے، موبائل چلا نہیں پاتے ہیں اس لیے جلدی سو جاتے، دوسرے بڑھاپے میں نیند نہیں آتی، اور 3 بجے تک موبائل چلانے والا مولوی ہو، جاہل ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو تو نماز فجر میں اٹھنے والا نہیں، اٹھے گا بھی تو دل کی حاضری کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھے گا، نیند اور غنودگی اس کے اوپر طاری ہوگی۔ ایک اسلام نے میرے بھائیو طریقہ دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے آپ کو زندگی گزارنے کا۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب نے جب پوچھا تو ان کی ماں نے کہا کہ کہیں موبائل نہیں چلا رہا تھا، کہیں ناچ اور گانے کی مجلس میں نہیں گیا ہوا تھا، نیک کام اس نے کیا، رات اللہ کی عبادت میں گزاری، آخری پل اس کو نیند آ گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، اللہ امیر المومنین نہیں اٹھ سکا۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لان اشہد صلاۃ الصبح مع الجماعہ احب الی من ان اقوم لیلہ، امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر میں صلاۃ صبح صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ پڑھوں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں پوری رات اللہ کی عبادت کروں اور وہ پوری رات اللہ کی عبادت کرنا میری نماز فجر چھوڑنے کا باعث بن جائے، میری نماز فجر چھٹنے کا سبب بن جائے، میں نماز فجر جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکوں وہ قیام اللیل جو رات بھر کرنے کی وجہ سے، تو کہا میرے نزدیک نماز فجر جماعت کے ساتھ اس قیام اللیل سے زیادہ افضل اور پسندیدہ ہے میرے بھائی۔ یہ اس لیے کہ آدمی اگر صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے پوری رات نماز عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا، اور کہا اللہ کے نبی نے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر نماز فجر اور عشاء میں نہیں کسی کو پاتے تھے تو کہا آسان ابھی الظن، ہمارا گمان بدل جایا کرتا تھا. میرے بزرگوں بہت بنیادی بات ہے. کہا کہ اگر کوئی آدمی صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر میں مستقل غائب ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ہمارا گمان بدل جاتا تھا. کیا بدل جاتا تھا؟ یہ مومنوں میں سے یا منافقین میں سے، اس کو سمجھ میں یہ لوگ اس کے بارے میں اپنا وہم و گمان بدل لیا کرتے. کتنی بڑی وعید. کہا کہ سب سے زیادہ خطرناک نماز جو منافقین کے لیے لگتی ہے، سب سے زیادہ بھاری اور گراں نماز جو منافقین پر گزرتی ہے، وہ صلاۃ عصر اور وہ صلاۃ فجر اور صلاۃ عشاء. تو یہ نفاق سے برات کی نماز ہے. اگر آدمی اپنے آپ کو منافقین کی فہرست سے باہر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ ادا کرے. کہا اگر کوئی نہیں پڑھتا تھا تو ہم اس کے بارے میں اپنا گمان بدل لیا کرتے تھے. کیا بدل لیتے تھے؟ یہ مومنین میں سے یا منافقین میں سے. میرے آج ہمارے یہاں تو تصور نہیں ہے. تو ایک فائدہ یہ، پوری رات اگر صلاۃ عشاء اور صلاۃ فجر جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں. دوسرے، رات کی تاریکی میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے چل کر کے آنا. قیامت کے روز ہم کو آپ کو روشنی، نور کی تلاش ہوگی، ضرورت ہوگی. حضرت بریدہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ. کہا کہ رات کی تاریکی میں نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر کے آنے والوں کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین انہیں مکمل نور سے نوازے گا. آج آپ رات کی تاریکی میں نماز فجر کی ادائیگی کے لیے چل کر کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو مکمل نور اور روشنی سے نوازے گا. یہ دوسرا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسرا، کون انسان کامیاب ہے؟ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. کامیابی کا معیار، پیمانہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. کیا کہا؟ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا. دو چیزیں بتائی. کہاں سے بچ گیا؟ جہنم سے. وہ ادخل الجنہ، جنت کا راہی بن گیا، جنت میں چلا گیا. فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اور کہا یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، اس کے لیے اپنی آخرت برباد مت کرو. تو دو نقطے اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. کہا جنت کا داخلہ، جہنم سے نجات، یہی اصل کامیابی ہے. اور ان دونوں نمازوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ. من صلی البردین دخل الجنہ. ایک تو جنت میں داخلے کا سامان ہے یہ. جس نے البردین، ٹھنڈی نمازیں، عصر اور عصر کی نماز میں بھی لوگوں کو سستی ہوتی ہے زیادہ، تو کہا کہ جس نے دو ٹھنڈی نمازیں یعنی عصر اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، دخل الجنہ، وہ جنت کا مستحق ہو گیا، جنت کا راہی ہو گیا، جنت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے. اور کہا دوسری حدیث کے اندر کہ لن یلج النار، کہا کہ وہ آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبہ. ہرگز وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے گا جس نے طلوع شمس کے پہلے اور غروب شمس کے پہلے والی دونوں نمازیں ادا کر ڈالی. وہ دونوں نمازیں کون ہیں؟ عصر اور فجر کی نماز. سورج نکلنے سے پہلے والی نماز اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے والی نماز. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دونوں نمازوں کی برکت یہ بیان فرمائی. کا کامیابی کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے. آپ جہنم سے بچ جائیں گے اور جنت کے راہی ہو جائیں گے. ان نمازوں کا فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کہا. جو جہنم، وہ آدمی جہنمی نہیں ہو سکتا جو نماز فجر اور نماز عصر کا ادا کرنے والا آدمی ہے. پھر کہا کہ ایک فائدہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو اللہ رب العالمین دے گا، سرفراز کرے گا جس نعمت سے، وہ رب کریم کے چہرے کا دیدار، رویت ربانی. کہا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کی جنتیوں کے لیے یہی ہوگی کہ رب کریم کے چہرے کا دیدار کرنے کا شرف حاصل ہو جائے جنتیوں. حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی تھے اور 14ویں رات کا چاند تھا، بالکل بھرا ہوا چاند جس کو بدر کامل آپ کہتے.
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہا کہ اے لوگو انکم سترون ربکم کما لا تضارون فی روایہ لا تضامون فی رؤیتی. کہا کہ اے لوگو یہ چاند جو بھرا ہوا بڑی آسانی سے پہلی تاریخ کا چاند ہو تو بڑی محنت اور مشقت کے بعد آپ کو دکھائی دے گا، اور 14ویں رات کا چاند ہو بھرا ہوا ہوتا ہے، بڑی آسانی سے تھوڑا سا آپ نے سر اٹھایا آپ کو نظر آنے لگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو تم لوگ اپنے رب کو ایسے بآسانی دیکھو گے جیسے تھوڑا سا اپنا سر اور اپنی گردن اٹھانے کے باوجود اس چاند کو دیکھ رہے ہو. کہا اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی مشقت نہیں پیش آئے گی، بڑی آسانی سے اپنے رب کا دیدار کر لو گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. کہ اگر تمہارے بس میں ہے تو ان دونوں کو مغلوب مت کرو، یعنی ان دونوں کو مت چھوڑو، ان کے بارے میں سستی اور کوتاہی کا مت شکار ہو. وہ دونوں نمازیں کون ہیں؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور سورج کے نکلنے سے پہلے والی نمازیں اگر ان دونوں کو تم ادا کرتے رہے تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا دیدار بڑی آسانی سے کرا دے گا. یہ فوائد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ آدمی کو رب کریم کا دیدار حاصل ہوگا. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف آپ نے سنی ہوگی کہ یہی صلاۃ عصر اور صلاۃ فجر فرشتوں کے جو ہمارے آپ کے ساتھ ہیں ڈیوٹی چینج ہونے کا وقت ہے. یہی دونوں نمازیں ہیں جن دونوں نمازوں کے اندر فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار. رات کے فرشتوں کی ڈیوٹی الگ ہے، دن کے فرشتوں کی ڈیوٹی الگ ہے. کہا کہ جب فجر کا فرشتہ یہاں سے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر کے جاتا ہے اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ میرے بندوں کی حالت کیا ہے، کس حال میں وہ پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان فرشتوں سے استشہاد کے طور پہ اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ اے کیف ترکتم عبادی، کہ اے لوگو اے فرشتوں میرے بندوں کو کس پوزیشن میں چھوڑ کر کے آئے. فجر کی نماز میں جانے والا فرشتہ اس سے اللہ رب العالمین پوچھتا ہے کہ میرے بندے کو کس پوزیشن میں چھوڑ کر کے آیا ہے. کہا کہ اللہ رب العالمین سے اگر وہ نماز کی حالت میں ہے تو ترکناہم وہم یصلون، کہ اے اللہ رب العالمین تیرے بندے کو ہم نے نماز کی حالت میں چھوڑا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس حال میں چھوڑ کر کے آیا ہوں. اور اگر سویا ہوا ہے تو اس بندے کے بارے میں فرشتہ کیا گواہی دے کہ اللہ رب العالمین تیرے بندے کو میں حالت نوم میں چھوڑ کر کے آیا ہوں، نماز کی ادائیگی اس نے نہیں کی ہے میرے. اسی صلاۃ فجر کی 2 رکعت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں نفلی صلوات کا اہتمام نہیں کرتے سوائے صلاۃ وتر اور صلاۃ سنت فجر کے. یہ دونوں اتنی محبوب اور اللہ کے نبی کی نگاہ میں پسندیدہ اور محتم بالشان نمازیں تھیں کہ اللہ کے نبی نے حالت صلاۃ میں فرائض کے ساتھ ان کا بھی اہتمام کیا. مائی عائشہ کہتی ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. کہا نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں یہ ہمارے لیے دنیا وما فیہا سے زیادہ بہتر. مسلمان سویا ہوا ہے، مولوی سویا ہوا ہے، عالم سویا ہوا ہے، مسجد کا مدرس سویا ہوا ہے. نبی کائنات کہتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. کہا کہ یہ 2 رکعتیں جو نماز فجر کی سنت کی شکل میں ہیں میرے لیے دنیا اور وما فیہا کائنات کی ساری دھرتی کی ساری نعمتوں سے زیادہ پسندیدہ. ہم سوئے ہوئے اس کو چھوڑ رہے ہیں میرے بھائیوں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے بہت سارے فوائد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر بیان فرمائے. ایک حدیث سنن ترمذی کی جس حدیث کے بارے میں کچھ علماء نے کلام بھی کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے صلاۃ صبح جماعت کے ساتھ نماز ادا کی اور اپنے مصلی جائے نماز پر بیٹھا رہا اور سورج کے ڈھنگ سے نکل جانے کے بعد 2 رکعت نماز اس نے ادا کی تو کہا کہ اللہ رب العالمین نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے نماز فجر ادا کی، نماز فجر کی ادائیگی کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھا رہا اور اس بیٹھے رہنے کے بعد سورج اچھی طرح نکل گیا. 2 رکعت صلاۃ اشراق کے طور پر جو کہا جاتا ہے اس نے ادا کی. کہا کانت لہو کاجر حجۃ و عمرۃ تامہ تامہ تامہ.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عمل کا اختیار کرنے والے بندے کو اللہ رب العالمین پورے ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے. کمپلیٹ اللہ رب العالمین اس بندے کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے کہ ثواب اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے. یہ کس کو حاصل ہوگا؟ جن لوگوں یہ اسی طریقے سے آپ کی روزی میں برکت اور اضافے کا بہت بڑا آپ کے صحت و تندرستی کا بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ رب العالمین نے اس نماز کی شکل میں رکھا ہے. یہ امت کو اللہ رب العالمین نے اصول دیا تھا. اور اس کے علاوہ اس نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں بے شمار وعیدیں بھی بیان فرمائی. کہا کہ بے شمار وعیدیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک حدیث ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. ہمارے اکابرین یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس بے نمازی جو نماز فجر میں سویا ہوتا ہے اس کے کان میں نبی کائنات کے پاس ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی ہے اللہ کے نبی نماز فجر میں سویا رہا. کہا کہ رجل بات فی اذنیہ الشیطان. یہ تو ایسا آدمی ہے جو سویا رہا نماز فجر میں اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے چلا گیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اس سے بڑا منحوس آدمی اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا منحوس آدمی کون ہو سکتا ہے جس کے دن کا آغاز اس حال میں ہو کہ ہو سکتا ہے حقیقی طور پہ شیطان آ کر کے اس کے کان میں پیشاب کر دے. یہ نحوست کی سب سے بڑی دلیل. اور یہ جو آپ کے جسم پر سستی اور اسی طریقے سے عدم انشراح صدر غفلت اور کوتاہی ایک نماز فجر کا ادا کرنے والا وہ جسم کے اعتبار سے چست توانا چاق و چوبند ہوتا ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھیے. اور اس وقت سونے والا وہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے. آپ جب آپ اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں سونے کے بعد کی دعا پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی. دوسرے جب آپ نماز کے لیے نماز پڑھتے وضو کرتے تو بھی وہ گرہ کھل جاتی. اور اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی کرتے تو وہ تینوں گرہیں کھل جاتی ہیں. اور اگر آدمی سویا ہوا ہے دعا بھی نہیں پڑھا نماز بھی نہیں پڑھی وضو بھی نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ساری کی ساری گرہیں لگی رہ جاتی ہیں. تو نہ آپ کو انشراح صدر حاصل ہوگا اور نہ اسی طریقے سے آپ کے جسم کو طاقت اور توانائی حاصل ہوگی اور آپ اللہ رب العالمین کی رحمت سے محرومی کا شکار ہو جائیں گے. تو میرے بھائیوں یہ نماز جو ہے بڑی اہم ترین نماز ہے صلاۃ فجر جس کے حوالے سے مطلق طور پہ اجتماعی طور پہ جرم کا ارتکاب ہو رہا. سارے لوگ بڑی بے باکی سے بڑی جرات اور ڈھٹائی سے اس نماز کے ترک کرنے کا اہتمام کر رہے ہیں اور اپنی بستروں پر بڑے نرم و گداز بستروں پر بڑے آرام سے چین کی سانس لیتے ہوئے سوتے ہیں. اور 3 بجے رات تک آج کے اس اینڈرائڈ موبائل کے زمانے میں گروپ میں چٹ ہوتا ہے. اور کیا کیا لوگ لڑکیاں لڑکے سارے لوگ یہ مسلمانوں کا شعار ہے. اور دوسری قومیں آپ کی بستیوں میں رہنے والی صبح سویرے اٹھ کر کے اپنے کاروبار اپنی تجارت پہ جاتی ہیں تو مسلمانوں کے دن کا آغاز 12-1 بجے ہوتا ہے. مسلمان مولوی بھی ہے تو ظہر کی نماز سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے اور 3 بجے رات میں سوتا ہے. یہ صورتحال ہے ہماری صورتحال ہے میرے بھائیوں. ہمیں اس منظر نامے سے کہیں نہ کہیں اللہ کی برکت سے محرومی کا شکار ہیں. صحت و تندرستی کے اعتبار سے بھی ہم اپنے آپ کو لاچار اور مجبور محسوس کر رہے ہیں. اور یہ بے برکتی جو ہے معاشی اور اقتصادی طور پہ بھی یہ اللہ کے اس عمل میں کوتاہی اور سستی اور غفلت کے ایک عذاب کی شکل بھی ہے. ہمیں اس صلاۃ کے حوالے سے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اور بیداری لانے کی ضرورت ہے. اور مسجدیں جیسے چاروں نمازوں میں آباد ہوتی ہیں اس صلاۃ فجر کے حوالے سے بھی ہمیں آباد کرنے کی ضرورت ہے اور یہ گواہی دینے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں 4 نہیں. 5 نمازیں ہیں 4 نہیں کہ فجر کو چھوڑ کر کے آپ 4 نماز کی ادائیگی کرنے کے والے نمازی بن کر کے رہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی کی اللہ کی تمام تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساری نمازوں کی جماعت کے ساتھ پابندی اور اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اس نماز کی ادائیگی اور اس کے فوائد و برکات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اول نہار دن کے صبح میں دن کے آغاز میں شروعات میں اٹھ کر کے اپنے سارے معمولات اور کاروبار کے آغاز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جن لوگوں نے اس مجلس کو رچایا ہے جس طرح سے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ہمارے اس اجتماع کو ہمارے اس بیٹھنے کو ہماری اس مجلس کو ہمارے گناہوں اور مغفرت کا سامان بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے. یا اللہ خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو موت آئے تو ایمان پر آئے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.